الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات ہیں، جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ ان شبہات کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم کے اندر پکے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے شبہات سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کو شبہ پیدا ہو گیا نا، یار پتہ نہیں ہے میں یہ جو کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں، اہل علم سے رہنمائی لے لے، اور آپ کا ضمیر آپ کو مسلسل دستک دے رہا ہوتا ہے کسی غلط کام کے اوپر کہ بھائی یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کمپنی وجود میں آئی تھی جسے ٹائمز کمپنی کہا جاتا تھا۔ یہ کمپنی کیا کرتی تھی؟ مثال کے طور پر میں ان کے ہاں گیا، انہوں نے مجھے کہا جی آپ 35 سے 40 ہزار روپے کا سامان پرچیز کریں۔ میں نے کر لیا۔ اب اس میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں جو میرے استعمال کی بھی نہیں، مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں، لیکن وہ مجھے دے دی۔ پنجابی میں کہتے ہیں مڑ دیتی ہیں۔ اب مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی ایک آدمی کو لے کے آئیں، آپ اس سے خریداری کروائیں، جو وہ خریداری کرے گا اس میں سے پرسنٹیج کے حوالے سے آپ کو بھی کمیشن ملے گی، 2% یا 3% یا 5% یا 1%، جو بھی وہ شرح طے کرے۔ اب جو میرے ریفرنس سے آیا ہے وہ بھی آگے ایک مزید آدمی تلاش کرے گا، میں بن جاؤں گا 2 اسٹار، وہ بھی آگے بندہ تلاش کرتا ہے تو یہ بن جائے گا 3 اسٹار، کرتے کرتے 5 اسٹار بن جائے گا، اور یہ جناب بات چلتے چلتے جو ہے نا وہ ہر بندے مجھے کمیشن مل رہی ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں تھی کہ یہ کمپنی اصل میں ہے کیا، حتیٰ کہ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا بہت بڑے بڑے ممالک کے اندر وہ کمپنی بین کر دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یہ زمین بڑی زرخیز ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، چونا لگا کے چلے جاتے ہیں، بولی بالی معصوم عوام کو چوستے ہیں، لوٹتے نہیں، چوستے ہیں، اور چوس کے وہ کمپنیاں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپے کا گیم کھیل کے وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں یہ بیچارے ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ یہی کچھ ٹائمز کمپنی بھی کیا ابھی متشابہ امور میں سے، لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو متشابہات میں آتی ہیں۔ بہرحال حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ وہی حضرت نعمان ہیں، یہ چھوٹے سے تھے، ان کے والد نے نا ان کو ایک گفٹ دیا، تحفہ دیا، تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ آپ اس تحفے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں یہ گفٹ اپنے بچے کو دے رہا ہوں، آپ اس پہ گواہ بن جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تیرے اور بچے بھی ہیں یہ صرف یہی ہے؟ کہا نہیں جی اور بھی بیٹے ہیں۔ کہا سب کو دیا یہ صرف اس کو دیا؟ کہا نہیں جی صرف اس کو ہی دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ظلم کے اوپر محمد کو گواہ بنانا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کیا کرو، یا تو سب کو دو یا پھر اس سے بھی واپس لے لو، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پہ ہمارے بھی بعض پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وراثت جیسے اہم مسئلے کے اندر آ کر بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ آج یہ انہوں میں 10 لاکھ روپے اضافی دے رہے ہیں، کیوں؟ انہیں میری بڑی خدمت کی تھی۔ ایک اصول ضابطہ یاد کر لیں، اولاد صرف کافر نہ ہو، اللہ معاف فرمائے، صرف کافر نہ ہو، مسلمان ہے، پرلے درجے کی نافرمان ہے۔ کیا کہا میں نے؟ پرلے درجے کی نافرمان ہے۔ والدین کو شریعت یہ حق ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنی اولاد کو آگ کر دے، شرعی طور پر آگ نہیں کر سکتا۔ قانون ہمارا کہتا ہے، قانونی طور پر لوگ آگ کر دیتے ہیں، اخبار میں اشتہار بھی دے دیتے ہیں۔ شرعی طور پر وہ جتنا مرضی باغی اور نافرمان ہے، آپ کی وہ اولاد ہے، آپ کی وراثت کے اندر وہ حصے دار ہے، آپ کو شریعت نے کوئی حق نہیں دیا کہ آپ اپنی جائیداد میں سے اس کو بے دخل کریں۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری طرف یہ پہلو ہے
کہ اگر کوئی بیٹا اولاد والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ خدمت جنت حاصل کرنے کے لیے، حصہ بڑھانے کے لیے نہیں کہ جنہیں بڑی خدمت کی تھی بہت بڑا تیر مار لیتے، بہت بڑا تیر مار لیا اس نے خدمت کر کے، خدمت تو کی ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں فلاں کو حصہ دے دیتا ہوں زیادہ، یہ تمہارے بیٹے اور اباؤ ان میں سے نفع کے اعتبار سے قریب کون ہے تمہیں نہیں پتا، اور یہ جو حصے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقرر ہوئے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کی ہے، جی فلاں کو میں اتنی اجازت اضافہ دے رہا ہوں۔ اچھا پھر اور وراثت کی تقسیم کی اپنا کہتے ہیں کلیئرنس نہیں ہے، یہ فلاں مکان ہودا، آ مکان ہودا، دکان ہوتی، چلو جی بانٹ دیتے، اور بھائی جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کا دو، پوری پراپرٹی کو، پوری جائیداد کو اکٹھا کرو، پتہ کرو بیٹے کے حصے کتنا آتا ہے، بیٹی کے حصے میں کتنا آتا ہے، اور جی فلاں جڑا فارم ہاؤس ہے نا وہ بڑے منڈے دا، وہ تو چھوٹی کوٹھی جڑی چھوٹے دی، تو فلاں جو ہے نا وہ دکان کو بیٹی کی، یہ پائی ونڈ کے تو لیں تسی کٹ کے، یہ تقسیم کس نے کر دی؟ شریعت نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری جتنی جائیداد ہے بیٹے کے لیے 2 حصے ہیں، لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ بارگاہ بات چلی تھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بات کہاں چل گئی؟ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہۃ، ان کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم کان لما استبان اترک، جس شخص نے اس چیز کو ترک کر دیا جس میں گناہ کا شبہ ہو تو وہ اس چیز کو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا جس کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَن يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، اور جس چیز نے شبہ کی چیز پر جرت کی تو وہ جلد ہی ایسی بات میں مبتلا ہو سکتا ہے جس کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ أَوْشَكَ أَن يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ، گناہ گویا اللہ کی چراگاہ ہیں، من یرتع حول الحما یوشک ان یواقعہ، جو اپنے جانور چراگاہ کے ارد گرد چرائے گا جلد ہی اس کا چراگاہ میں پہنچنا ممکن ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ اللہ کی چراگاہ ہے، جس طرح ہر ایک آدمی کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے، اس نے حد بندی کی ہوتی، اب اللہ تعالیٰ نے بھی حدود مقرر کی ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا وہ بندہ اپنے پر ظلم کرنے والا ہے۔ لہذا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو وہ استعمال کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے بچے۔ یہ بات یاد رکھیں، صرف خنزیر ہی حرام نہیں ہے، وہ بکرا جو چوری کر کے لایا جائے اگرچہ جانور حلال ہے یہ بھی حرام ہو گیا، کیونکہ طریقہ حرام والا اختیار کیا گیا۔ شریعت نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام طریقے سے حاصل کرنا یہ بھی حرام ہی کہلاتا ہے۔ وہ ایک بندے نے بڑی عجیب سی پوسٹ لگائی ہوئی تھی، کہنے لگا حج کرنے پہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتے ہو، حرام کھانے پہ حرامی کیوں نہیں لکھتے؟ یعنی جو حرام کھاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم بہت غلط کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بڑا عجیب سا سناؤں وراثت کے حوالے سے، شاید پہلے بھی میں نے سنایا ہو۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ ایک عورت نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے میرا حصہ دیا جائے۔ یہ اس کا مطالبہ غلط ہے کہ صحیح؟ صحیح ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو ایک چلتی روایت ہے، بھائی کہنے لگے یہاں حصہ لے لا تو یہاں سانو لے لا، یا ہمارے ساتھ میل جول رکھ لو یا حصہ لے لو۔ بھائی تم نے کس قاعدے کلیے کے تحت حصہ لیا؟ میں جی انہوں کا پوتا، تو وہ بھی تو انہی کی بیٹی ہے، جس پیٹ سے تم اس دنیا سے آئے ہو اسی پیٹ سے وہ بھی اس دنیا سے آئی، جو تمہارا ماں باپ ہے اس کا بھی وہی ماں باپ۔ باہر کیف بہن نے کہا مجھے میرا حصہ چاہیے، انہوں نے کہا سوچ لا، سوچ لی،
بہن کے دل میں تھا کہ چلو 2-4 مہینے ناراض رہیں گے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے حصہ دے دیا۔ آپ اندازہ کریں گے زندگی کے لیل و نہار کتنے گزرے؟ سال، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال گزر گئے، وہ عورت فوت ہو گئی، بھائیوں نے جنازے میں آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حصہ لے کے ویلی ہو گئی، اسی وہ پاسے مر گئے، وہ ساڑھے پاسے مر گئی۔ کہتے ہیں بہن نے حصہ چھوڑ دیا بھائی کے لیے، اور بھائی نے بہن چھوڑ دی حصے کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ، میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، بہت بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اس معاملے میں پھسل جاتے ہیں۔ کالا حصہ دیے جی نا، انہوں نے بیاہ نہیں کیتے، بھائی تو ہوں تک کمارا بیٹھا، اے جی انہوں نے جہیز دیتا سی تے تو وری نہیں سی بنائی، اے جی میری رن کا جڑا جو زیور بھی بننا چاہیے، وہ کپڑے بھی بننے چاہیے، بھائی وہ کیا فری میں آئے تھے؟ وہ تمہیں کسی نے خیرات میں دیے تھے، زکوٰۃ میں سے دیے تھے؟ جو تم نے اس کی شادی کے اوپر خرچہ کیا، ولیمے کے اوپر تم نے پیسے لگائے ہیں، اس کے بعد سلامیاں بھی کٹھی کی ہیں، وہ کہاں سے آئیں؟ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ بہن کا تو تم نے جہیز بنا دیا، اپنے ولیمے پہ تم نے ساری کسریں نکال لی، میں جو انہوں ہی صدرہ میں انہوں صدرہ 10 لاکھ دی روٹی بڑھن دی، اس کو تم نے 10 لاکھ کا جہیز دیا، اندھے والی تو تینوں تھوڑا دینا تے بہتی محنت۔ بہرکیف یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی کا حصہ دبا کے آپ یہ سمجھیں کہ میرا سلسلہ پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لے بھی لینا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر دینا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک مثال نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی معاشرے کے اندر موجود ہوں گی کہ جنہوں نے حصہ دبایا، اس کے بعد وہ ایسی پوزیشن پر، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، بہت بڑا بول ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن پہ پہنچا دیا کہ وہ لوگ جو کل تک زکوٰۃ دینے کے قابل تھے، آج زکوٰۃ لینے کے قابل ہو گئے۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، لیکن جب پڑتی ہے تو دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیتی ہے۔ بہرکیف متشابہات چیز جو ہوتی ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں آپ علماء سے، جو علماء ربانیین ہیں، راسخ علماء ہیں اپنے علم کے اندر، جیسے ہمارے استاد گرامی شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں، شیخ حافظ مسعود عالم صاحب ہیں، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہم اللہ جمیعا، ان علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے، یہ کیا ٹھیک ہے، یہ میرے لیے حلال ہے؟ کاروبار ہے بھائی، پوری زندگی کا نظام ہے، اولاد کی پرورش ہے، گھر کا نظام ہے، بیوی بچوں کا سارے اخراجات ہیں، یہ آپ نے سارا نظام چلانا ہے، تو اس کی بنیاد کہیں حرام کے اوپر نہ ہو۔ کہتے ہیں 10 من دودھ کو خراب کرنے کے لیے پیشاب کا ایک چھینٹا ہی کافی ہوتا ہے، کوئی بندہ پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ بس اوقات پورے مال کے اندر 1 درہم، 1 روپیہ ایسا حرام کا شامل ہو جاتا ہے کہ انسان، ہاں ایک چیز کا انجانے میں آپ کو پتہ نہیں چلا، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، جو جان بوجھ کے وہ کام خراب ہے۔ اگلی ہے جی حدیث تفسیر المشبہات، جو شبہات ہے اس کی کوئی تفسیر جو شریعت نے واضح کی ہے۔ انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان عتبہ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ وصیت کی تھی کہ ان ابن ولیدتی زمعۃ منی فقبضہ، زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میرے نطفے سے ہے، تم اسے اپنے قبضے میں لے لینا۔ قالت، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، فلما کان عام الفتح، فتح مکہ کے سال، اخذہ سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسے لے لیا اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے، قد عہد الی فی، اس نے مجھ سے عہد لیا تھا۔ فقام عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ کھڑے ہوئے، فقال اخی وابن ولیدت ابی، یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس سے پیدا ہوا ہے۔ فتساوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جگڑتے جگڑتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے،
فقال سعد، حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے، کانا قد عہد الی فی، اس نے مجھ سے عہد لیا تھا. فقال عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ کہنے لگے اخی، یہ میرا بھائی ہے، وابن ولیدۃ ابی، یہ میرے باپ کی لونڈی سے ہے، ولد علی فراشہ، یہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، یہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لك یا عبد بن زمعہ، عبد بن زمعہ یہ تیرا ہی ہے. ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا الولد للفراش، بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا. مطلب جس عورت کے ساتھ جس مرد نے ہم بستری کی ہے یہ بچہ اسی کا ہے. وللعاہر الحجر، زانی کے لیے پتھر ہیں. ثم قال لسودۃ بنت زمعہ، پھر آپ نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی زوجہ تھی ان سے آپ نے فرمایا احتجبی منہ، اس سے پردہ کیا کرو، یا سودۃ، اے سودا، لما رأى من شبہہ بعتبہ، کیونکہ اس لڑکے میں عتبہ کی مشابہت دیکھی ہے. فما رآہا حتی لقی اللہ عز وجل، اس لڑکے نے حضرت سودا کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملا، یعنی اس قدر پردے کا اہتمام کیا. مطلب یہ کہ شرعی قاعدے کے مطابق اگرچہ بچہ عبد بن زمعہ کو دلا دیا، مگر قیافہ شناسی کی بنا پر شبہ تھا کہ شاید وہ عتبہ ہی کا ہو. اس شبہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا. مطلب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شبہ تھا اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کر دی. کیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو شبہ پڑ گیا ہے اس میں آپ نے محتاط ہو جانا اور اس قدر احتیاط کرنی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. لیکن جب پیسے چمکتے نظر آتے ہیں نا تو انسان ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز موجود ہے کہ اگر انسان اپنی خواہش کا گلا گھونٹ لے نا اس وقت میں، اور وہ ان چیزوں کو اپنے ارتکاب کرے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، یقین جانیے وقتی طور پر ہمارے پنجابی میں سکتے ہیں ٹھڈا انہوں لگتا ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو کیا کہتے ہیں کبے دا ٹھڈا لگا تو دا کبا نکل گیا، وہ اس کا کب نکل جاتا ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کا سامان پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ اس کے رسول کا حکم مانا ہے. ظاہری طور پر اس کا حوصلہ نہیں بڑھتا، لیکن اگر یہ حوصلہ کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا کہ اس نے میرے لیے کیا. من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بہرکیف شبہات کی بات چل رہی تھی کیونکہ کاروبار کے اندر بھی عام طور پر ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا اور انسان وہ کر گزرتا ہے. ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ بات چلے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.